روحانیت چلی جائے تو واپس کیسے لائیں گے؟ روحانیت کا چلا جانا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم میں روحانیت تھی لیکن اب وہ روحانیت نہیں رہی، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ روح کا امتحان ہوتا ہے، نہ کہ کوئی پرماننٹ نقصان۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ روحانیت واپس آتی ہے اور پہلے سے زیادہ گہری ہو کر آتی ہے۔ السلام علیکم، القرآن مرشدن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، آپ کے ہی اپنے چینل میں۔ جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں، غور سے دیکھیں، غور سے سنیں۔ اگر ٹائم نہیں تو ابھی اسکپ کر لیں، لیکن اگر دیکھتے ہیں تو پورا دیکھیے گا، تب جا کے بات واضح ہوتی ہے۔ دیکھیے، روحانیت کا واپس آنا بالکل ممکن ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ واپس آتی ہے تو سب سے پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اب کیسے واپس آئے گی؟ سب سے پہلا قدم ہے سکون اور صبر کا۔ جب روحانی حالات کم ہو جائیں، عبادت میں مزہ کم ہو جاتا ہے، ذکر میں وہ وزن نہیں رہتا، دل بالکل سست ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ دل کی بیماری نہیں، یہ اصل میں روحانی ڈرائنس ہوتی ہے۔ صوفی کہتے ہیں روحانی سکون اترتا اٹھتا ہے، مگر اللہ کبھی دور نہیں جاتا۔ دیکھیے، اس میں کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو دور نہیں کرتا، یہ امتحان ہوتا ہے۔ حقیقت ہے روحانیت چلی بھی جاتی ہے، لیکن اس کو ایک امتحان کے طور پہ لیا جائے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو واپس کرنے کے لیے، مطلب تزکیہ نفس، جتنا ہو سکے اپنے گناہ جو ہے اس کو کم کرو، تزکیہ نفس کو۔ روحانیت کو سب سے زیادہ روکنے والی چیزیں کون سی ہے؟ چھپے ہوئے گناہ، ایسے گناہ جو چھپے ہوئے ہیں، آپ چھپ چھپ کے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ دل کی نفرت، اپنے دل میں، قلب میں دوسروں کے لیے نفرت رکھنا، بغض رکھنا، جلن رکھنا، حسد رکھنا، غصہ آنا، زیادہ دنیا داری، زیادہ کھانا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، یہ آپ کے جو روحانیت ہے وہ آپ سے دور کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 2 منٹ کی اگر توبہ آپ کر لیں ان سب چیزوں سے، ایک اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے معاف کر، میں واپس آ گیا ہوں، یہ دعا کرتے رہیں ہر نماز کے بعد۔ جب بھی آپ فارغ بیٹھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات کو رکھوں، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، ذکر اللہ دوبارہ شروع کرو تاکہ آپ کی روحانیت واپس آئے۔ چھوٹا ہی کرو، تھوڑا ہی کرو، لیکن ذکر اللہ ضرور کرو۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، روحانیت کم ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دل اور بحث ہو جاتا ہے۔ مطلب ان کی جو ذکر اذکار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت چلی گئی، اب ذکر اذکار کو میں جتنا زیادہ کروں گا مجھے اتنی زیادہ جلدی روحانیت ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا صوفی طریقہ بتاتا ہوں۔ چھوٹا ذکر لیکن لگاتار ذکر ہونا چاہیے۔ ڈیلی 100 مرتبہ اللہ، یا 100 مرتبہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ درود، یہ روح کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، یہ ذکر ضرور کرے۔ اچھا، صوفیہ کا جو راز ہے جسے سانس کا ذکر کہا جاتا ہے، روحانیت میں سب سے جلدی سانس کے ذکر سے واپس آ جاتی ہے۔ روحانیت سب سے جلدی سانس کے ذکر سے واپس آتی ہے، وہ بھی آپ 2 منٹ کے لیے کر سکتے ہیں۔ سانس اندر لیں، اللہ اللہ، اور سانس باہر جب آتا ہے تو کہیں ہو، اللہ ہو کا ذکر، یہ بھی بڑا
اسٹرانگ ذکر سمجھا جاتا ہے، بس 2 منٹ کے لیے کرے، دل پہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دل پہ جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوگا، روح گرم ہوتی ہے، نور کا راستہ کھلتا ہے اور بھی اچھا۔ اس کے بعد قرآن کا ایک ہی آیت روزانہ پڑھیں، پورے دن میں صرف ایک آیت، زیادہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ سب چیزیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو روحانیت واپس مل سکتی ہے۔ آیت پڑھیں، آیت پڑھنا روح کا کھانا ہے، روح کی غذا ہے۔ دل اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، یہ آپ ضرور پڑھیں۔ اکیلے پن کم کرو، اچھی صحبت پیدا کرو، جتنا ہو سکے۔ اگر اکیلا بیٹھو گے تو دماغ میں عجیب عجیب خیالات آئیں گے، روحانیت سے اور دوری ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھی جو صحبت ہے وہ پیدا کرو۔ اس سے روحانیت کا سب سے بڑا فیول ہے اچھی صحبت۔ اچھا انسان صالح، ذکر کرنے والا، نور والا، جس سے بات کرنے سے دل ہلکا ہو جائے، اس کے پاس زیادہ وقت گزارو۔ صحبت روح کو واپس اٹھاتی ہے، اچھی صحبت۔ اپنا ارادہ دوبارہ تیار کرو، خود سے ایک جملہ کہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ یہ ارادہ جو ہے یہ روحانیت کا دروازہ کھولتا ہے، جس کا بھی روحانیت میں کا دروازہ بند ہو گیا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ صوفی کا قانون قرب کا وقت آتا ہی انتظار میں ہے، محبت کا مزہ ہی انتظار میں ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جب روحانیت چلی جائے سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ روحانی سکون کا اٹھنا امتحان ہے، تزکیہ نفس ہے، پھر نور کا واپس آنا ہے۔ یہ نیچرل سائیکل ہے، اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا کام ہی نہیں۔ آپ سمجھیں کہ اللہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا ایک صوفی فقیر تھا، اس صوفی فقیر نے 20 سال ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ مسجد میں گیا اور وہاں پہ سجدہ کیا تو آواز آئی کہ تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے، حالانکہ 20 سال گزر گئے۔ تو یہ سن کے آس پاس کے لوگ تو رونے پڑ گئے، انہوں نے تو کہا کہ ہم نے تو اتنی عبادت نہیں کی جتنی اس نے عبادت کی، اور اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جب صوفی فقیر کو دیکھا تو وہ ناچ رہا تھا، تو اس سے دریافت کیا کہ تمہیں تو پریشان ہونا چاہیے، تمہاری 20 سال کی نمازیں قبول نہیں، سجدہ قبول نہیں، اور تم ناچ رہے ہو، ہم تو پریشان ہو گئے۔ تو اس صوفی فقیر نے جواب دیا کہ نمازوں کی کیا اوقات، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، میری ایک ایک چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ پھر مجھے رپلائی بھی دیا، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ محبت میں یہی چیز چاہیے ہوتی ہے، محبت میں تقاضا نہیں ہوتی۔ تو روحانیت اصل محبت کا نام ہے، جس میں کوئی تقاضا نہیں ہوتا، بس اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، انتظار کریں۔ روحانیت واپس آنے کا مقصد انتظار کریں، بس اللہ کی نظر آپ پہ جب ایک مرتبہ پڑ جائے گی تو جو کچھ چلا گیا اس سے بھی بہتر واپس ملے گا۔ امید کرتا ہوں بات میری آپ تک، میسج جو پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔